سب سے پہلے جو وضو کو توڑنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ سبیلین سے اگر کوئی نجاست نکلتی ہے، کوئی بھی چیز سبیلین سے خارج ہوتی ہے تو وہ وضو کو توڑ دے گی۔ سبیلین یعنی نجاست نکلنے کے جو دو راستے ہیں، وہاں سے اگر پیشاب کا خروج ہوگا وضو کو توڑ دے گا، مذی کا خروج ہوگا وہ وضو کو توڑ دے گا، ودی کا خروج ہوگا وہ وضو کو توڑ دے گا، مادہ منویہ اگر نکلتا ہے تو وضو تو ہر صورت میں ٹوٹ جائے گا، غسل فرض ہوگا یا نہیں اس کی پھر شرائط ہیں۔ اسی طرح وضو کے ٹوٹنے کا دوسرا سبب ہے ہوا کا خارج ہو جانا۔ تیسرا سبب ہے اگر کسی کے جسم سے کوئی خون یا پیپ وغیرہ نکلتا ہے اور اس میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ بہہ سکتا ہے، اور بہنے کے بعد وہ ایسی جگہ پر پہنچ سکتا ہے جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے، تو ایسا بہتا خون بھی وضو کو توڑ دیتا ہے۔ تو اگر زخم لگا اور بالکل سوئی کی نوک برابر خون نکلا کہ وہ آگے بہنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، تو اس خون کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن وہ خون نکلا اور کھال پر بہنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو ایسا بہتا خون یا پیپ وضو کو توڑ دے گا۔ چوتھا وضو کے ٹوٹنے کا سبب یہ ہے کہ اگر آنکھ میں کوئی بیماری ہو جائے اور اس بیماری کی وجہ سے آنکھوں سے اگر کوئی پانی نکلتا ہے تو یہ پانی ناپاک بھی ہوتا ہے، اور اس کے نکلنے کی وجہ سے وضو بھی بندے کا ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ویسے رونے کی وجہ سے، زخم کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے اگر آنسو نکلتے ہیں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آشوب چشم کی بیماری کسی کو ہو گئی اور اب آنکھوں سے پانی نکلتا ہے، یہ پانی پیشاب کی مثل ناپاک بھی ہے اور اس سے وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ اگلا جو وضو ٹوٹنے کا سبب ہے، رکوع اور سجدے والی نماز کے اندر اگر کوئی قہقہا لگا دیتا ہے، بلند آواز سے ہنستا ہے، تو اس ہنسنے کی وجہ سے اس کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی اور اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ قہقہے سے وضو ٹوٹے گا۔ قہقہے کی تعریف علماء نے یہ لکھی ہے کہ اتنا بلند آواز سے ہنسے کہ اس کے ہنسنے کی آواز ارد گرد لوگوں تک بھی پہنچ جائے، ادھر کے دو تین لوگ بھی سن لیں، ادھر کے دو تین لوگ بھی سن لیں۔ ایسا بلند آواز سے قہقہا لگانا اس بندے کے وضو کو بھی توڑ دے گا اور یہ نماز بھی ٹوٹ جائے گی، دوران نماز اگر قہقہا لگاتا ہے تو۔ لہٰذا اگر نماز کے علاوہ قہقہا لگاتا ہے یا نماز جنازہ میں قہقہا لگاتا ہے تو اس سے وضو کے ٹوٹنے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نماز کے اندر خلاف قیاس یہ وضو ٹوٹتا ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص نے نماز میں قہقہا لگایا تو حضور علیہ السلام نے اس سے حکم دیا کہ نماز بھی دوبارہ پڑھو اور وضو بھی دوبارہ کرنا ہے۔ تو اس حدیث سے پھر علماء یہ حکم بیان فرماتے ہیں کہ رکوع و سجود والی نماز میں اگر قہقہا لگایا تو یہ وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگلا جو ہے وضو کے ٹوٹنے کا سبب کہ اگر منہ سے خون نکلا اور یہ خون تھوک پر غالب ہے، یعنی آپ تھوک پھینک کر دیکھتے ہیں اور تھوک میں خون کی آمیزش زیادہ ہے، تھوک کم ہے، لال لال تھوک نظر آتا ہے، تو ایسا منہ سے نکلنے والا خون وضو کو توڑ دے گا۔ اور اگر آپ تھوک پھینکتے ہیں اور بالکل زردی مائل رنگ ہے اس تھوک کا، تھوک زیادہ ہے اور خون کم ہے، تو ایسے خون کے نکلنے سے وضو کے ٹوٹنے کا تعلق نہیں ہے۔ تو منہ سے اگر خون نکلتا ہے تو دیکھیں گے تھوک غالب ہے یا خون غالب ہے۔ خون غالب ہے، خون کا کلر زیادہ نظر آ رہا ہے تو وضو ٹوٹے گا، ورنہ وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح ساتواں سبب ہے منہ بھر قے۔ اگر کسی کو اتنی پریشر سے الٹی آتی ہے کہ جس کو روکنا بہت زیادہ مشکل ہو، تو ایسی پریشر والی اور منہ بھر قے بھی بندے کے وضو کو توڑ دیتی ہے، اسے دوبارہ وضو کر کے نماز وغیرہ پڑھنی پڑے گی۔ اور آٹھواں جو اس کا سبب ہے وہ ہے سونا۔ نیند کی وجہ سے بھی انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن نیند کی وجہ سے وضو تب ٹوٹے گا جب یہ ایسی حالت میں سویا کہ اس کی سرین یعنی بیٹھنے کی جگہ زمین کے ساتھ لگی ہوئی بھی جمی ہوئی بھی نہ ہو، اور یہ ایسی حالت میں سویا کہ وہ حالت نیند کو روک نہ رہی ہو۔ تو ایسی پرسکون حالت میں اگر کوئی سوتا ہے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ لہذا اگر کوئی دو زانو بیٹھا ہوا ہے اور سو گیا، اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کوئی چار زانو بیٹھا ہے اور سو گیا، اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کوئی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے کہ سرین جمے ہوئے ہیں، اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کوئی مردوں کے سجدے کی حیت میں سو جاتا ہے، اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کوئی کھڑے کھڑے سو جاتا ہے، اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کوئی رکوع میں سو جاتا ہے، اس کے وضو کا ٹوٹنے کا تعلق نہیں ہے۔ ہاں، چت لیٹ کر سو جاتا ہے تو یہ چت لیٹ کر سونا ایسی حالت ہے جو نیند کو روکتی نہیں ہے بلکہ نیند کو ویلکم کرتی ہے، اور اس میں سرین بھی زمین کے ساتھ ایسے جمے ہوئے نہیں ہوتے، آزا ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور خروج ہوا کا غالب گمان ہو جاتا ہے۔
تو ہر وہ سونا، ہر وہ نیند جس میں انسان کی سرین بھی جمے ہوئے نہ ہو اور نیند ایسی ہو، یعنی حالت ایسی ہو کہ نیند کو آنے میں روک نہ رہی ہو، اس نیند سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ کھڑے کھڑے سوتے ہیں تو کھڑے ہو کر سونا بہت مشکل ہے، نیند نہیں آتی، سرین اگرچہ جمے ہوئے نہیں ہے لیکن یہ حالت ایسی ہے جو نیند کو آنے سے روکتی ہے، اس حالت میں روز وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ کوئی بیٹھے بیٹھے ایسی گہری نیند میں سو گیا کہ اس کو بہت زیادہ آواز دے رہے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ آواز نہیں سن رہا، ہلاتے ہیں تو ہلتا بھی نہیں ہے، ایسی گہری نیند تو کسی بھی کنڈیشن میں ہو وہ وضو کو توڑ دے گی، چاہے بیٹھے بیٹھے ہو، چاہے کرسی پہ بیٹھے ہو، چاہے سجدے میں ہو، ہر صورت میں وضو توڑ دے گی۔ لیکن آپ نے 2-3 آواز دی اور وہ اٹھ گیا، جھونکا لیا اور وہ اٹھ گیا، اس سے وضو کے ٹوٹنے کا تعلق نہیں ہے۔ اچھا، ان چیزوں کے علاوہ وضو کے ٹوٹنے کا تعلق نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اگر ہم نے کپڑے اتار لیے تو وضو ٹوٹ جائے گا، بھائی اس سے کوئی وضو کے ٹوٹنے کا تعلق نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اگر گالی دی تو وضو ٹوٹ جائے گا، اس سے بھی کوئی ٹوٹنے کا تعلق نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں گناہ کرنے کے بعد وضو ٹوٹ جاتا ہے، نہیں، یہ ساری عوام میں جہالت مشہور ہیں، اس سے وضو کے ٹوٹنے کا تعلق نہیں ہے۔ ہاں، مستحب ہے، بہتر ہے کہ گناہ کے بعد وضو کر لیا جائے، غیبت کے بعد وضو کر لیا جائے، جھوٹ بولنے کے بعد وضو کر لیا جائے، یہ مستحب تو ہے، لیکن گناہ کرنے یا ستر کھولنے کے بعد وضو کے ٹوٹنے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔